آپ کے پاس طوطے کسی کی بھی قسم کے ہوں یا کوئی بھی برڈز ہوں تو ان کی تقریباً جو خوراک ہوتی ہے وہ مشترکہ ہی ہوتی ہے، مثلا کامن ہی ہوتی ہے۔ مکس سیڈ کی بات کر رہا ہوں میں، تو میں جناب آپ نے کوئی بھی برڈز رکھنے کا شوق ہو تو میں ان کی سب کی آپ کو بالترتیب خوراک بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کو کیا کیا کس کس ٹائم اور کس کس طرح خوراک دے سکتے ہیں، کون کون سی خوراک دے سکتے ہیں، کیسے کیسے دے سکتے ہیں، دانے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے دیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی جناب، میرے پاس آج بارش کا بڑا موسم بنا ہوا ہے، تو جو میں نے خوراک دی ہوئی تھی، میرے والی خوراک جو ہے نا وہ بارش ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ضائع ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ اس پہ پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے کراس وینٹیلیشن جہاں ہو، تو اس وجہ سے اس پہ تو جناب پانی کے چھینٹے پڑ کے اس میں نمی پیدا ہو گئی ہوگی اور ہوگی خراب۔ تو آپ نے مکس سیڈ کس طرح کی دینی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی یہ ہے جی ہے جی برڈس کی مکس مکس سیڈ۔ تو اس میں اپنا چینا، کنگنی، باجرا اور سورج مکھی کے بیج اور یہ 4-5 چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ تو سورج مکھی کے بیج ابھی گرمیاں ہیں تو ہم نے نکال دیے ہیں، پھر بھی ایک دو بچ جاتے ہیں۔ تو گرم چیز آپ گرمیوں میں کھلائیں گے تو اس کے آپ کے برڈز جو ہے نا ان کی ہیلتھ پہ اثر ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو چیزیں ٹھنڈی ہیں وہی کھلانی ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ نے ہر وقت اپنے کیج میں یا کالونی میں رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے برڈز یہ کھاتے رہیں۔ جس طرح ہماری بیسک خوراک روٹی ہے، اسی طرح کی بیسک خوراک یہی ہے۔ باقی آپ سافٹ فوڈ میں کیا دیتے ہیں، ہرا دھنیا، پودینہ، پالک جو بھی دیتے ہیں، یا آپ فروٹ وغیرہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہر وقت اور پانی ہر وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے لو برڈز رکھے ہوں یا آپ نے بولنے والے کسی بھی طرح کے طوطے رکھے ہوں تو یہ والی مکس سیڈ آپ نے ان کو ضرور دینی ہوتی ہے۔ اس میں ہر چیز کو 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو چینا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے، تو مثلا باقی خوراک کے باجرہ کی نسبت باجرہ لگا لیں، وہ سستا ہے۔ چینا تقریباً آپ کو مارکیٹ سے 200 روپے پر کے جی ملے گا۔ تو چینا وائٹ قسم کا چھوٹے چھوٹے جیسے دانے ہوتے ہیں، اور یہ پرندوں کی بڑی فیوریٹ خوراک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کنگنی ہوتی ہے لال قسم کی، وہ 280 روپے پر کے جی ہے، میں نے پرسوں ہی پرچیز کی ہے۔ تو اگر وہ آپ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے برڈز بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ویسے تو آپ باجرہ عام طور پر مکس سیڈ میں زیادہ ڈالا جاتا ہے مارکیٹ میں، تو لوگ اس لیے بھی وہ زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج جو ہوتے ہیں وہ سردیوں میں بہت بہترین کام کرتے ہیں، لیکن گرمیوں میں پرندوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میری خوراک جناب یہ بارش کی وجہ سے ہو گئی ہے ضائع، یہ آپ سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے، مثلا آپ اس میں سردیوں ہو تو کدو کے بیج بھی ڈال سکتے ہیں، کرتم ڈال سکتے ہیں، کنیری ہے، چینا، کنگنی، کنیری ڈال لیں آپ۔ تو یہ چیزیں آپ جتنی مثلا زیادہ ڈالیں گے، ویسے سردیوں میں آپ تل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تل بڑی ہیٹ پیدا کرتے ہیں اور اس سے مثلا جو بریڈنگ پیئر ہوتے ہیں نا، وہ جلدی بریڈنگ پہ آ جاتے ہیں، انڈے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مثلا یہ تو ہو گئی مکس سیڈ کی بات۔ اگر آپ بات کریں باقی خوراک کی، مثلا تو آپ کے طوطے بولنے والے ہوں، مثلا را پیرٹ ہو، رنگ نیک ہو، میکا ہو، افریقن گرے پیرٹ ہو، یا ایون آپ کے پاس مور ہوں، آپ کے پاس سرخاب ہوں، فیزنٹ ہوں، تو مثلا آپ سب کو یہی خوراک دے سکتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو لو برڈز کے لیے تو یہ مثلا آئیڈیل خوراک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ خوراک میں آ جائیں تو گرین فوڈ میں آپ بات کریں، مثلا سبز پتے آپ کھلائیں، کیونکہ یہ یہی پرندے جب جنگلوں میں رہتے ہیں تو یہی پتے اور یہ ٹہنیاں شینیاں کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں جب ان کو اور خوراک نہیں ملتی۔ پتوں میں آپ جناب اس کو نیم کے پتے دیں، آپ اس کو پیپل کے پتے کھلائیں، درختوں میں آپ اس کو شہتوت کے پتے کھلائیں، اور آپ اس کو گرمیوں میں ایک چیز کا ذہن میں رکھیں گے، ہرا دھنیا اور پودینہ، وہ آپ نے ویک میں
2 دفعہ ضرور دینا ہے۔ وہ اگر آپ دیں گے تو ان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ رہتا ہے مینٹین، جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ میں الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں جنوری 2022 میں یہ شوق شروع کیا تھا، جنوری 2023 میں سوری، تو میں نے الحمدللہ آج تک میں نے کوئی میڈیسن یوز نہیں کی، لیکن میں ان کی کیئر بہت اچھی طرح کرتا ہوں۔ جس طرح نہیں کہتے کہ جو پرہیز ہوتا ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، تو میں ان کی مثلا خوراک کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں کرتا۔ صبح و شام خوراک چیک کرتا ہوں، مجھے خوراک میں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو تو میں خوراک جو نا چینج کر دیتا ہوں، اور پانی صبح و شام رکھتا ہوں۔ اب گرین فوڈ کی بات ہو رہی تھی تو اب پودینہ اور جو ہرا دھنیا یہ آپ نے ضرور کھلانا ہے، یہ گرمیوں کی آئٹم ہے۔ یہی گرین فوڈ میں آپ بات کریں تو پالک آپ جب سردیوں میں کھلائیں گے، کیونکہ سردیوں میں ان کا بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے، تو اس بریڈنگ سیزن میں پالک جو نا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن بھرپور کے ہوتے ہیں، اور اس میں آئرن ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جلدی ہیٹ پہ آ جاتے ہیں اور انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پالک ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ کدو کے بیج آپ کھلائیں، آپ ان کو سورج مکھی کے بیج زیادہ کھلائیں، وہ بھی ان کو ہیٹ اپ پہ لاتے ہیں۔ آپ انڈا جو ہوتا ہے نا، انڈا اور ساتھ میں آپ جس طرح بریڈ ہوتی ہے اس کو انڈے کو پکا کے آپ جناب بوائل کر کے اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے کھلائیں گے تو یہ بھی ان کی بڑی بہترین خوراک بنے گی، اور وہ بھی ان کو جلدی ہیٹ پہ لے آئے گی۔ اب اگر آپ فروٹس میں بات کریں تو اگر آپ کے پاس بولنے والے طوطے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بیر لگے ہوتے ہیں نا، بیریاں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں آپ کو نیچے کچھ بیر گرے ہوئے نظر آتے تھے جو آدھے کھائے ہوتے تھے، تو وہ بیر اگر آپ کھا کے دیکھتے تو وہ سب سے میٹھا ہوتا تھا۔ یہ جو پیرٹس ہوتے ہیں نا، تو یہ بیر بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مثلاً بولنے والے طوطے تو آپ ان کو بیر ضرور کھلائیے گا۔ اگر بولنے والے طوطے کسی بھی قسم کے ہوں آپ کے پاس، آپ ان کو ہری مرچ ضرور کھلائیے گا۔ ہری مرچ جتنی زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہی وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ آپ جناب یہ والے جو طوطے ہیں، یہ والے تو فروٹس کی طرف کم ہی مائل ہیں۔ آپ ان کو امرود کے بیج کھلا سکتے ہیں۔ آپ اس کو مثلاً یہ جو میں نے تو 2-3 دفعہ تجربہ کیا، میں نے یہ جو مثلاً کدو کے بیج بھی کھلائے، اور یہ جو ہوتا ہے پیٹھا، اس کے وہ میں نے اس کے اندر سے جو ہوتی ہے، جس طرح آپ خربوزہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے رکھیں گے، اس کے اندر کے بیج جو ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو مثلا میں نے یہ تجربے کیے ہوئے ہیں۔ میں نے البتہ ان کے سامنے ایک کیلا رکھا تھا، کیلا انہوں نے بالکل نہیں کھایا تھا، میں حیران ہوا تھا، لیکن برڈز کھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں وہ سیب بھی کھاتے ہیں، وہ مثلا امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور آپ ان کو خوراک میں مثلا بڑا کھلا ڈلا پائیں گے۔ تو آپ نے ان کو ہری مرچ جتنی زیادہ کھلائیں گے اتنی بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن لو برڈز کے معاملے میں آپ نے ان کو مثلا ہرا دھنیا، پودینہ، اس طرح کی چیزیں یہ ضرور کھلانی ہے۔ خربوزہ کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح کا ماحول ہو، آپ کے پاس کوئی بھی گملہ ہو جس کے پتے نکلے ہوں فریش گرین۔ یہ ایک دفعہ میں نے یہ گملہ اندر رکھ دیا غلطی سے، انہوں نے پوری کی پوری بیل جو ہے نا وہ کھا لی۔ اگلے دن میں نے جب دیکھا تو بیل پہ ایک بھی پتا نہیں تھا، صرف ٹہنی بچی ہوئی تھی، اور ٹہنی پہ بھی یہ بیٹھے رہے ہیں۔ کبھی ادھر جھولتی تھی ٹہنی، میں نے کہا یہ تھوڑی دیر اور بیٹھے رہتے تو ٹہنی بھی ٹوٹ جانی تھی۔ تو خیر ان کو جناب آپ نے خوراک میں ایک اور چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا پانی آپ نے صبح اور شام میں ہر صورت چینج کرنا ہے۔ گرمیوں میں تو بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، سردیوں میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ پانی آپ نے ان کا مٹی والے برتن میں رکھنا ہوتا ہے۔ مٹی والے برتن میں اگر آپ پانی رکھیں گے تو وہ ٹھنڈا رہتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی آپ کا صبح سے شام تک پڑا رہے گا تو ان کی ایک گندی عادت ہوتی ہے، جس برتن میں پانی پی رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر یہ اپنی فضلہ یعنی کہ بیٹھ بھی گرا دیتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے وہ بیٹھ والا پانی یہ دوبارہ پئیں گے تو ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ان کی صحت ہماری حساب سے اولین ترجیح ہے، تو شام کو بھی آپ نے ان کا پانی چینج کرنا ہے، ان کی خوراک کو دیکھنا ہے۔ خوراک کے معاملے میں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ برڈز کوئی بھی رکھے ہوں، آپ ان کا ایک پراپر ڈائٹ پلان بنا لیں پورے ویک کا، کہ میں نے بالفرض میں نے مکس سیڈ تو رکھنی ہی رکھنی ہے، پانی بھی رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی مثلا آپ ڈائٹ بنا لیں کہ اس میں آپ ان کا شیڈول بنا لیں
کہ سوموار کو میں نے کیا چیز کھلانی ہے، منگل کو کیا چیز کھلانی ہے، بدھ کو کیا چیز کھلانی ہے۔ تو باقی میرے پاس جو شیڈول میں ہے، میں نے الحمدللہ میں ان کو ہرا دھنیا کھلاتا ہوں سوموار کو اور جمعرات کو، اور منگل کو پودینہ کھلاتا ہوں اور جمعے کو پھر پودینہ کھلاتا ہوں۔ درمیان میں جو بدھ والا دن ہوتا ہے اور ہفتے کا دن، ان میں ان کو پتے کھلاتا ہوں، مختلف درختوں کے پتے جو بھی مجھے مل جائیں۔ اور جو ہوتا ہے مثلاً اتوار سنڈے والے دن جناب میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی کرنٹلی کوئی فروٹ چل رہے ہوں، ابھی جامن تھے تو میں نے جامن ان کو کھلائے تھے، جامن بھی انہوں نے کھائے ہیں۔ چھلی ان کے پاس میں ہر سنڈے کو ہر صورت ضرور رکھتا ہوں۔ چھلی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو طوطے کوئی بھی ہوں، آپ نے اگر چھلی رکھنی ہے لو برڈز کے معاملے میں تو چھلی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور چھلی ان کے لیے بہت مفید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب تھی آج کی ویڈیو، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل انفارمیشن دوں، لیکن کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔